بلاول بھٹو اس وقت پریس کانفرنس کر رہے ہیں. بھی ملک نام اٹھا کے لے لے، ان کا صدارتی نظام ہو، پارلیمانی نظام ہو، ان کا وفاقی سسٹم ہو، کوئی یونٹری فارم آف گورنمنٹ ہو، جب اس قسم کا جیسے کرونا وائرس کا پینڈیمک ہو یا ہرکینز یا مانسونز کے حملے ہو تو وہ پورا قوم ایک ہو جاتا ہے. اور جہاں ڈیزاسٹر ہے، جہاں پرابلم ہے، وہاں پورا قوم ایک ہو کے ریسورسز بھی دیتے ہیں، ایک ہو کے مدد کرنے کی کوشش کرتے ہیں. ہمارا بدقسمتی ہے کہ جب میرے عوام کورونا پینڈیمک سے گزر رہے تھے تو تب بھی ان کا حق چھیننے کا، ان کا وسائل چھیننے کا، ان کے ریسورسز چھیننے کے بعد ہو رہا تھا. جب میرے صوبے میں تاریخی بارش کے مانسونز جو 10 سال بعد ہمیں نہیں دیکھے گے، جو پورا صوبہ میں میرے عوام کے لیے مسائل کھڑے کیے ہیں. اگر کراچی میں کسی گھر میں پانی یا کسی گھر پہ حملہ، کسی گھر پہ مشکلات ہوتا ہے تو میرے لیے اتنے ہی کنسرننگ ہے جتنا اگر جوہی میں کوئی گھر گرتا ہے یا کمبر شداد کوٹ میں یا گھوٹکی میں یا تھٹا میں. ہم سب ایک نیچرل ڈیزاسٹر کے تھرو گزرے ہیں. اس نیشنل پہلے جو ایک تو سپیلز تھے، اس کے بعد وفاق کو خیال آیا کہ شاید سندھ کا کیپٹل پہ کوئی نیچرل ڈیزاسٹر ہو رہا ہے، اور اس لیے نیشنل ڈیزاسٹر مینجمنٹ اتھارٹی کو بھیجا گیا. ہم بہت شکر گزار ہے نیشنل ڈیزاسٹر مینجمنٹ اتھارٹی کا. دیر آئے درست آئے، آئے تو صحیح. اور ہم مل کے جس طریقے سے جس حد تک اپنے مسائل کے مقابلہ کر سکتے تھے کر بھی دیے تھے، اور آگے جا کے بھی انشاءاللہ تعالی کریں گے. ہم لیکن یہ نہیں چاہتے کہ جب ہم مشکل میں ہیں، ہمارے عوام مشکل میں ہیں، تو وفاق کا نیت صاف ہونا چاہیے. یہ انفارچونیٹ ہے کہ اس صوبے میں رہنے والے عوام وفاق کے جو کوشش سے ہیں اس میں کچھ بدنیتی نظر آتا ہے. سیاست اب نیشنل ڈیزاسٹرز پہ، نیشنل کرائسس میں اس طریقے سے نہیں کھیلا جاتا کہ جو وہ عوام اس دکھ سے گزر رہی ہیں ہم ان سے ان کا حق کیسے چھین سکیں، ہم ان سے اس مشکل میں کیسے اور مزید وسائل لے سکیں. یہ بدنیتی آپ کا ایفرٹس کو بھی انڈرمائن کریں گے. جو لوگ آن گراؤنڈ کام کر رہے ہیں ان کا ایفرٹس کو بھی انڈرمائن کریں گے، اور آپ کا نیشنل جو کوہیژن ہے اس کو بھی انڈرمائن کیا جائے گا. اور ہم جب بھی کوئی قومی بات آئی ہے، whenever there's been an issue of national importance, the Pakistan People's Party has always managed to set aside political differences and work towards the interests of the nation. آج آپ نے پچھلے جو نیشنل اسمبلی میں اور جوائنٹ سیشن میں سب کچھ دیکھا کہ پاکستان پیپلز پارٹی پہ اور اپوزیشن پہ اتنے تنقید ہوئے، یہ تو ہمیں فیٹف میں ساتھ نہیں دیں گے اس لیے وہ مانگ رہے ہیں NRO. پاکستان پیپلز پارٹی نے، باقی اپوزیشن جماعتوں نے جو بھی فیٹف کے ریکوائرمنٹس تھے، جو آئین کے اندر، جمہوریت کے اندر، جمہوری پروسیس کے اندر مناسب تھے، ان کو ہم نے ایکسپٹ کیا.
جو غیر جمہوری تھے، جو انہوں نے سمجھا کہ وہ ایک فاٹف کا نام استعمال کر کے اپنے آپ کو آمرانہ طاقت دلوانا چاہ رہے تھے، ڈیو پروسیس جو ہمارے شہری کے ہمارا سٹیزنز کا حق ہے اس میں اس کو انٹرپٹ کرنا چاہ رہے تھے، اس پہ ہم انگیج کر کے ڈائلاگ کر کے لڑ کے امینڈمنٹس ڈال کے جو بلز کالا قانون بن سکتے تھے ان کو تھوڑا بہتر کر کے اس ہمارے عوام کے حقوق کا تحفظ اپناتے ہوئے ہاؤس سے ہم نے دیکھا جس طریقے سے وہ پاس ہوئے. لیکن آج تک ہم اعتراض کرتے ہیں کہ پارلیمان میں جمہوریت ہونا چاہیے، ہمارا نیشنل اسمبلی میں جمہوریت ہونا چاہیے، ہمارا کمیٹیز میں جمہوریت ہونا چاہیے، ہمارا سینٹ میں جمہوریت ہونا چاہیے. وہ اس کا مطلب یہ ہے کہ جو کمیٹی یا اسمبلی فلو یا سینٹ کا فلو کا فورمز جو موجود ہے وہاں آپ کنسنسس بناتے ہیں، وہاں آپ بلز کو لے کر آتے ہیں. اور آج بھی پچھلے 2 دن میں جو 5-6 بلز لے کر آئے پاس کیے گئے بھی نیشنل اسمبلی میں، میرا احتجاج اس بات کی ہے کہ یہ سینٹ کمیٹی میں سٹیم رول کیا گیا، ممبرز کو صحیح وقت نہیں ملنا نہ پڑھنے کے لیے نہ اپنا صحیح تجویز ڈالنے کے لیے، اور آپ نے پھر زبردستی وہاں سے پاس کیا. کچھ پارٹی سے تو بات کی ہے بعد میں، پر یہ پروسیس کا آپ نے انڈرمائن کیا ہے اور زبردستی پاس کروایا ہے. تو اگر حکومت چاہتا ہے کہ جہاں بلز غیر متنازع ہوں گے، غیر متنازع ہو سکتے ہیں، تو ان کو سینٹ میں بھی اب وہ پروسیس کو رسپیکٹ کرنا چاہیے تاکہ انشاءاللہ تعالی ہم مل کے فیٹف کے بلیک لسٹ سے پاکستان کو بچا سکتے ہیں. لیکن 3 ایسے بلز ہیں، ایک عاملہ بل ہے، ایک CRPC کا ایک امینڈمنٹ بل ہے، اور جو اکنامک ٹیررزم کا بل ہے. ہم سمجھتے ہیں کہ یہ فیٹف کے ضروریات سے زیادہ ہے، اور نہ صرف فیٹف کی ضروریات سے زیادہ ہے، اپنے عوام کے حقوق کے تحفظ دلوانے کے بجائے یہ ہمارے عوام کے حقوق کو کمپرومائز کرتے ہیں. یہ بہت خطرناک لیجسلیشنز ہیں. پاکستان پیپلز پارٹی ان لیجسلیشنز کو اس فارم میں ہر قیمت پہ نہیں مان سکتے ہیں، اور اگر زبردستی اکنامک ٹیررزم جیسے بل پاس کروانے کی کوشش کی جاتی ہے اس کا ہم بہت مخالفت کریں گے، اور ہم ہر جو کالا قانون ہے اس کا سخت سے سخت مخالفت کریں گے. آج ہمارا وزیر اعظم صاحب پشاور میں ہے، بہت خوشی کا دن منا رہا ہے اپنے لیے، اپنا شہر کے لیے، کہ اتنے سال بعد وہ سافٹ افتتاح ایک نامکمل BRT کا منصوبہ کا کروا رہے ہیں. اس منصوبہ کا اگر میں آپ کو تھوڑا سا یاد دلوائیں، یہ وہ منصوبہ ہے جس کے لیے پختونخوا کا حکومت کا اپنا CMIT کی جو کمیٹی ہوتی ہے اس نے کہا کہ اس میں اربوں روپے کا کک بیکس ہے. پھر پشاور ہائی کورٹ نے کہا اس پہ نیب انویسٹیگیٹ کیجیے. سپریم کورٹ نے سٹے دلوا دیا. پھر پشاور ہائی کورٹ نے کہا کہ FIA اس کا تحقیقات کرے. سپریم کورٹ کا سٹے ہو گیا. اب میں سمجھتا ہوں کہ اگر KP میں PTI کہہ رہا ہے کہ یہ مکمل ہے، جبکہ میرے کارکن کہتے ہیں کہ یہ تو 6 کلومیٹرز مکمل ہے، 26 رہتے ہیں ان کے بطور ان کے کہ یہ مکمل ہے. تو اگر مکمل ہے تو جیسے پشاور ہائی کورٹ حکم دیتا رہا، FIA ہو نیب ہو سب کو انویسٹیگیٹ بھی کرنا چاہیے. سپریم کورٹ کا جو سٹے آرڈر ہے اس کو بھی اٹھنا چاہیے، تاکہ جس طریقے سے خیبر پختونخوا کے عوام کے پیسے لوٹے گئے،
اس نامکمل میٹرو منصوبے کے نام پہ تاکہ پی ٹی آئی اپنا الیکشن کیمپین چلا سکے، عمران اپنا کچن چلا سکے. یہ پاکستان کے عوام کے سامنے یہ حقائق لے آیا جائے. اور جو ان میں انوالوڈ ہے، جو آج وفاقی وزیر ہے، ماضی میں یا اس صوبہ یا دوسرا صوبہ سے میں کوئی پی ٹی آئی کے لیے، کوئی پی ٹی آئی کی حکومت کے لیے کام کر رہے تھے، ان سب کو فوراً گرفتار کرنا چاہیے. اگر نیب امپارشلی ایکٹ کرتا ہے تو جو کردار انہوں نے اپوزیشن کے ساتھ کیا وہی کردار اب پی ٹی آئی کا بنتا ہے. اب دیکھتے ہیں آگے جا کے کہ کیا سب کے لیے ایک قانون ہے، ایک نیب ہے، ایک سپریم کورٹ ہے، ایک پشاور ہائی کورٹ ہے. وہ آپ سب دیکھیں گے، میں دیکھوں گا اور آپ دیکھیں گے. آخر ایک بہت ہی اہم ایشو جو ہمارا کرونا وائرس کا پینڈیمک کے بارے میں ہے. سب سے پہلے میں بار بار کہتا ہوں، ایک بار پھر کہوں گا، میں آپ سب کا شکر گزار ہوں، میں اپنا عوام کا شکر گزار ہوں کہ آپ کی قربانی کی وجہ سے، آپ کا فوراً ایکشن لینے کی وجہ سے اتنا جلدی ایکشن لیا گیا ہے کہ ہم ان ممالک میں سے ہے جس نے سب سے جلدی لاک ڈاؤن لگایا تھا. کافی دوسرے ممالک جہاں پہ بہت سے مسائل کھڑے کیے گئے ہیں، وہاں انہوں نے 100-200 اموات کے انتظار کیے، پھر لاک ڈاؤن کیا اور اس کا نتیجہ آپ کے سامنے. یہاں میں خاص طور پہ یہاں کے عوام، پھر ہر صوبہ کا عوام اور ان کی حکومت جنہوں نے یہ سٹیپس اپنا ہی وزیر اعظم کا مخالفت کے باوجود اپنائے تھے، اپنے عوام کو بچائے تھے، اپنے جو انفراسٹرکچر ہے اس ٹائم ملنا تھوڑا سا انفراسٹرکچر سے کرنے کے لیے. اب جب بل گیٹس کراچی کا ذکر کرتا ہے تو عمران خان خود کریڈٹ لیتا ہے، لے اگر لینا ہے، لیکن ہم نے اپنے عوام کو بچانا ہے. اور اگر یہ غلط فہمی اس وقت پھیلا جا رہا ہے کہ اب کورونا ختم، اس سے مزید مشکلات کا سامنا کرنا پڑے گا، اور ہمیں جو ہمارا ایس او پیز ہے جو اس وقت اس روم میں بھی پورے طریقے سے فالو نہیں کیے جا رہے ہیں کہ سب کو ماسک پہننا چاہیے، فاصلہ رکھنا چاہیے، وہ بہت ہی ضروری ہے. کچھ جتنا تیزی سے یہ نیچے گیا ہے اتنا تیزی سے ہمارا کیسز، بیماریوں اور اموات میں اضافہ ہو سکتا ہے، اور ہمیں اس تحفظ کو اپنانا پڑے گا اور اس پہ زور ضرور دینا پڑے گا. آپ اس کے لیے آپ سب کو مسلسل ہمارے ساتھ دینا پڑے گا. ہم تو جتنے بار کہتے رہیں گے، لیکن آپ کا چینلز کا جو سے ہے، آپ کا پلیٹ فارمز کا جو سے ہے، وہ سب سے زیادہ ہے. تو اگر ان پلیٹ فارمز کے تھرو آپ ریگولرلی عوام کو. پیپلز پارٹی کے چیئرمین بلاول بھٹو میڈیا سے گفتگو کر رہے تھے. انہوں